یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو ہمارے اس پیارے سے پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے بچوں کی شام، جی ہاں، بچوں کی شان پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں میں مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ آئے میں آپ کو ایک اور بار سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام بچوں کی شام میں۔ پروگرام بچوں کی شام میں بہت سے انفارمیٹیو سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عبداللہ بھائی آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ جی عبداللہ بھائی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عبید بھائی، ماشاء اللہ تلاوت قرآن پاک کی۔ اللہ پاک آپ کو میٹھے میٹھے مدینے کی بات اب حاضری نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام بچوں کی شام میں بہت سے انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس بچے بھی موجود ہوتے ہیں، 2 پینلسٹ بھی موجود ہوتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ہم سیگمنٹ کرتے ہیں امتحان آپ کی عقل کا، جس میں ہم بچوں سے سوالات کرتے ہیں اور وہ دیتے ہیں ہمیں جوابات، اور جو دیتا ہے صحیح جواب تو ان کو گفٹ بھی ملتا ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے آج کا سوال۔ بچوں کی شام۔ پیارے
بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے آج کا سوال۔ تو آج کا سوال ہے، بتائیں نماز میں آمین کب کہتے ہیں؟ بتائیں نماز میں آمین کب کہتے ہیں؟ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں غلام طحا بھائی۔ غلام طحا بھائی سے کلام بھی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے میں سوال دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ سوال ہے، بتائیں نماز میں آمین کب کہتے ہیں؟ غلام طحا بھائی سلام بھی کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں غلام طحا بھائی آپ؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال۔ جی غلام طحا بھائی، آج آپ ہمیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کون سا کلام سنائیں گے؟ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ جبھی رسول اللہ تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در
मरहबा, या आपने कलाम सुनाया। अल्लाह पाक आपको मीठे मीठे मदीने की बात अब हाज़िरी नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले आए मिलकर नारे लगाते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है हमारा नजरिया सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, औलिया का नजरिया सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने नारे भी लगाए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले सवाल दोहराते हैं। हमारा आज का सवाल था कि बताएं नमाज में आमीन कब कहते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है बात है इश्क रसूल की। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी शुरू कीजिए। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में हम सुनते हैं अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क का एक वाक़या। आज मैं आपको एक खातून के इश्क रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वाक़या सुनाऊंगा। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की प्यारी बेटी और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं। एक बार इनके पास एक औरत आई और बच्चों इन्होंने आकर अर्ज़ किया कि मुझे अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक रोज़ा मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवा दीजिए। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इनकी दरख्वास्त को कबूल किया और उसके लिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजरा कमरा शरीफ खोल दिया। उसके बाद बच्चों उन खातून ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक मज़ार की खूब ज़ियारत की, यहाँ तक कि उस आशिक रसूल खातून ने कब्र अनवर की ज़ियारत करके रोते रोते वहीं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक रोज़े के पास अपनी जान दे दी। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह आपने बहुत ही प्यारा सेगमेंट किया। अल्लाह पाक आपको मीठे मीठे मदीने की बात अब हाज़िरी नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है इम्तिहान आपकी अक्ल का। बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है इम्तिहान आपकी अक्ल का। इसमें होता क्या है, हमारे पास कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे सवालात होते हैं और वो देते हैं इसके जवाबात, और जो देता है सही जवाब उनको गिफ्ट भी मिलता है। तो चलिए करते हैं सवालात। सबसे पहला जवाब कौन बताएगा? चलिए मैं पहला सवाल करता हूँ। पहला सवाल है कि बताएं तस्बीह फातिमा में सुबहान अल्लाह कितनी बार पढ़ते हैं? चलें आप बताएं। माइक उठाएं जी। वालेकुम सलाम। कितनी बार? 313। 313 बार? नहीं, देख लें, गलत है आपका जवाब। कौन देगा जवाब? आप बताएं। 33 टाइम्स। 33 टाइम्स? देख लें, 313 बार तो नहीं, 33 टाइम। जी हाँ, 33 टाइम आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। जी दूसरा सवाल, आप ये बताएं एक बार दूध पाक पढ़ने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? कौन बताएगा? आप बताएं। 10 रहमतें। 10 रहमतें नाजिल होती हैं? देख लें, जी हाँ, 10 रहमतें नाजिल होती हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। इसी के साथ आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह।
آئے ہم بھی درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. جی اگلا سوال, آپ یہ بتائیں وضو میں پہلے کون سا پاؤں دھوتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے, چلیں آپ بتائیں. وضو میں سب سے پہلا پاؤں یہ سیدھا پاؤں دھوتے ہیں. وضو میں کون سا پاؤں دھوتے ہیں آپ بتائیں. پہلے سیدھا پاؤں دھوتے ہیں پھر دوسرا. پہلے سیدھا پاؤں دھوتے ہیں, دیکھ لیں الٹا تو نہیں دھوتے پکا. جی ہاں, وضو میں پہلے سیدھا پاؤں دھوتے ہیں پھر الٹا پاؤں دھوتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے, سبحان اللہ. وضو میں پہلے سیدھا پاؤں دھوتے ہیں. پیارے بچوں اب کرتے ہیں اگلا سوال. آپ بتائیں جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. آپ کو جب تک تحفہ بھی دیتے ہیں. 8 دروازے ہیں جنت کے. جنت کے 8 دروازے ہیں. جی ہاں, جنت کے 8 دروازے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے, سبحان اللہ. آپ کو بھی تحفہ دیا جائے گا. یہ لیں. ماشاء اللہ, 4 کوشچن ہو چکے ہیں, ان کے جواب بھی لے چکے ہیں. اب بڑھتے ہیں 5ویں کوشچن کی طرف. آپ ہی بتائیں مسلمان عمرہ ادا کرنے کون سے مبارک شہر جاتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں ریحان بھائی. مدینہ منورہ جاتے ہیں. دیکھ لیں, غلط بھی ہو سکتا ہے. تو عمرہ کرنے مکہ, مکہ شریف. جی ہاں, مکہ شریف میں جاتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے, سبحان اللہ. آپ کو تحفہ دیا جائے گا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے یہ سوالات کمپلیٹ ہوئے. اب ہم دہراتے ہیں سوال جو ہم نے ناظرین سے کیا تھا. بتائیں نماز میں آمین کب کہتے ہیں؟ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیں کچھ کال چلاتے ہیں. میرا نام شاہبوان اتاری ہے. میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے حفیظ بھائی, میں آج آپ کو آج کے سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب ہے کہ نماز میں آمین سورہ فاتحہ کے بعد کہتے ہیں. ہم سب کا پہلا چینل کڈس مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. جی ہاں, آپ نے سوال کا جواب دیا. پروگرام کے اینڈ میں درست جواب دہراؤں گا. آپ نے سوال کا جواب دیا. سورہ فاتحہ مکمل ہونے کے بعد پڑھتے ہیں آمین. آئیں لیتے ہیں اگلی کال. میرا نام سیلن وحید ہے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. جی ہاں پیارے بچوں, انہوں نے بھی جواب دیا کہ سورہ فاتحہ کو مکمل کرنے کے بعد پڑھتے ہیں. آئیں ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام محمد عادل رضا تاری ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہا جاتا ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی ہاں, آپ نے بھی جواب دیا کہ سورہ فاتحہ کو مکمل ہونے کے بعد. ماشاءاللہ آپ نے بھی کال کی. اللہ پاک آپ کو میٹھے میٹھے مدینے کی عبادت حاضری نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ میں ہم ایک بہت ہی پیاری دعا یاد کرتے ہیں. اور سیگمنٹ کا نام ہے دعا یاد کریں. بچوں کی شان. شروع ہو چکا ہے سیگمنٹ دعا یاد کریں. چلیں آج دعا یاد کرنے, آج ہم لوگ جو دعا یاد کرنے والے ہیں وہ ہے حافظہ یعنی میموری مضبوط کرنے کی دعا. جیسے ہم جب بھی کوئی سبق یاد کرتے ہیں یا کچھ بھی یاد کریں, اسکول کا یاد کریں, مدرسے کا یاد کریں, تو ہمیں پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ جو بھی ہم یاد کریں وہ ہمیں پکا یاد ہو جائے, تاکہ ہم بھولے بھی نہیں. تو چلیے دعا یاد کرتے ہیں. اللہم افتح اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم افتح
علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. جی کس کس کو یاد ہوگا؟ جی آپ سنائیں. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام. جی ہاں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. ٹھیک ہے جی. اگلا کون؟ چلیں اگر کسی کو یاد نہیں تو میں واپس دوہرا لیتا ہوں. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. جی کون سنائے گا؟ جی آپ بتائیں. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. جی ہاں آپ نے صحیح سنائی. تو پیارے بچوں یہ تھوڑی بڑی دعا ہے تو یہ سب ایسے اتنی جلدی یاد نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے گھر پہ بیٹھ کے یاد کرنی ہے، آپ نے بھی یاد کرنی ہے اور پھر آپ کالز کے ذریعے ہمیں سنا بھی سکتے ہیں. تو چلیے پیارے بچوں اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. ان کو تو جلدی یاد ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے شاید پہلے سے یاد کی تھی. آپ کو پہلے سے یاد تھی؟ جی ہاں ان کو پہلے سے یاد تھی ماشاءاللہ. جیسے انہوں نے پہلے یاد کی تھی آپ نے بھی جلدی جلدی یاد کرنی ہے. آئیں کچھ کالز لیتے ہیں. میرا نام محمد احمد رضا ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. جزاک اللہ خیر. کڈس مدنی چینل سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ نے کال کی. جو غلام طحا بھائی آپ کو یہ شعر یاد ہے؟ چلے سنائیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. چلیں بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. محمد احمد الطاری اور محمد طلحہ الطاری نیوٹ شیئر کر رہے ہیں. پیارے پیارے حمزہ برہان بھائی، آج کے سوال کا جواب ہے نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں. اور آج ہم یہ شعر سنائیں گے. جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ نے سوال کا جواب دیا. پروگرام کے اینڈ میں درود جواب دہراؤں گا. چلیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں واقعہ سنیں. بچوں کی شان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ریحان بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی ریحان بھائی شروع کیجیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشہور شاگرد امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب علم سیکھنے کے لیے امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا، بیٹا کیا آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے؟ عرض کیا جی نہیں. امام اعظم نے ارشاد فرمایا، پہلے قرآن پاک حفظ کریں،
7 दिन गुजरने के बाद इमाम मोहम्मद बिन हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बार फिर हाजिर हो गए। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया, मैंने आपसे कहा था कि कुरान करीम हिफ्ज़ करके आइएगा। उन्होंने अर्ज़ की, मैंने कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया है। प्यारे बच्चों, देखा आपने कि अल्लाह पाक ने इमाम मोहम्मद बिन हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को किस कदर शानदार मेमोरी अता फरमाई थी कि सिर्फ 7 दिन में पूरा कुरान करीम 30 पारे ज़बानी याद कर लिए और हाफिज़ कुरान बन गए। प्यारे बच्चों, जो बच्चे अल्लाह पाक की प्यारी किताब कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज़ कर लेते हैं उनको हाफिज़ कुरान कहते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। रेहान भाई, अल्लाह पाक आपको हाफिज़ कुरान बनाए। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आए मैं सवाल का जवाब दे देता हूँ। बताएं नमाज में आमीन कब कहते हैं? ये किड्स मदनी चैनल का सवाल था और इसका जवाब है, लेकिन उससे पहले 2 कॉल्स लेते हैं। आपके सवाल का जवाब है सूरत अल फातिहा के बाद आमीन कहते हैं। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अहमद है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। आज के सवाल का जवाब ये है सूरत अल फातिहा के बाद। जज़ाकल्लाहु खैरा किड मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने कॉल की, इस्लामाबाद से कॉल की। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब मैं जवाब बता देता हूँ। सवाल था, बताएं नमाज में आमीन कब कहते हैं? और इसका जवाब है सूरह फातिहा मुकम्मल होने के बाद। जी हाँ, जिन्होंने जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शान